میرے دوستو، بش انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ 10 سالہ پروگرام کا تیسرا نقطہ ہے تغییر مقومات الہویت الثقافیہ والتکوین الاجتماعی بإزاحة الأسس الدینیہ والفکریہ والاخلاقیہ لشعوب المنطقة وإعادة صياغتها بحسب أسس الفکری الغربی ولا سیما الامریکی والصہیونی۔ مسلمانوں کی ثقافتی پہچان اور معاشرے کو تباہ کرنا، انہوں نے تو تبدیلی کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، ظاہر سی بات ہے تبدیلی ہوگی تو پھر تباہی ہوگی نا۔ کیسے کریں گے یہ کام؟ یہ بإزاحة الأسس الدینیہ، دینی بنیادوں کو ہلا کر، فکری بنیادوں کو ہلا کر اور اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر یہ کام کیا جائے گا۔ اور جب دینی، اخلاقی، فکری بنیادیں ہل جائیں گی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا متبادل بھی ہونا چاہیے۔ جب ان کا اپنا دین، اپنے آداب، اپنے اخلاق، اپنی ثقافت گئی تو متبادل بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ متبادل کیا ہے؟ مغربی افکار کی بنیاد پر قائم طور و طریقے، ثقافت اور آداب، اور خصوصی طور پر امریکی اور صہیونی طور طریقے، امریکیوں، عیسائیوں اور یہودی صہیونیوں کے جو پروگرام ہیں ان کے مطابق مسلمانوں کو سانچے میں ڈھالنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ دینی بنیادوں کو ہلا دینے سے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پہچان اور شناخت ختم ہو جائے گی۔ داڑھی رکھنا ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ پگڑی باندھنا یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے دین کا حکم ہے، ایک سنت ہے۔ نمازوں کو وقت پر پڑھنا یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان ہے، ہمارے دین کا حکم ہے۔ لیکن ان کو ہلایا جائے گا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ نمازوں کے لیے لوگ اس لیے وقت پر نہیں جا سکتے کہ اس وقت ان کی ڈیوٹی ہے۔ جمعے کے دن وہ اطمینان سے جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ڈیوٹی ہے، نوکری ہے اس کو۔ اور نماز کے وقت اس کا پسندیدہ پروگرام ٹی وی پر چلتا ہے، اور نماز کے لیے تو نہیں جا سکتا۔ اس کے پسندیدہ لوگوں کے بیانات اور تبصرے جو ہے نماز کے وقت میں ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات وہ نماز کے لیے وقت پر نہیں جا سکتا۔ داڑھی کو جو ہے، داڑھی کو نعوذ باللہ گالی بنا دیا گیا ہے۔ بہت سارے آلو قسم کے بغیر داڑھی والے لوگوں کے درمیان ایک داڑھی والا ہوگا تو لوگ اسے ملا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، وہی ملے کہتے ہیں۔ تو ہماری دینی بنیادوں کو ہلانا یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے، ورنہ کیا وجہ ہے؟ توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری جان کا مسئلہ ہے۔ ہم قربان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بات سننے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اتنے مقدس شخصیات کے مسئلے پر بھی آج کل بحث مباحثے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، آزادی فکر، یہ وہ۔ پردے کے مسئلے پر باتیں ہو رہی ہیں، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کو نعوذ باللہ بدماشوں کا نشان بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ جو ہماری دینی بنیادیں ہیں، دینی تشخص ہے، یعنی جو ظاہر میں جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پیشانی پر تو کلمہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ ہمارا جو تشخص ہے، ہماری جو پہچان ہے، وہ داڑھی کے ذریعے ہوتی ہے، پگڑی کے ذریعے ہوتی ہے، مسجد میں آنے جانے سے ہوتی ہے، نماز کے ٹائم میں دفتر سے اٹھ جانے سے ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جو دوسرا ہے وہ مجوسی ہے، کوئی نصرانی ہے۔ اور ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی پہچان پردے سے ہوتی ہے۔ اب تو فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے نا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے یا کافرہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کو سیدتنا فاطمہ اور ام المومنین عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہن اجمعین کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، پردے میں مکمل شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آداب و اخلاق کے ساتھ۔ لیکن اب آدمی کہے تو کیا کہے، نیکر اس نے بھی پہنی ہوئی ہے، مکمل بے پردہ، بے حجاب،
جس طرح انگریز لڑکی ہوتی ہے، انگریز ایک کافرہ عورت ہوتی ہے، بالکل اس کی طرح، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے۔ ہمارے دینی بنیادوں کو، ان بنیادوں کو جن کے ذریعے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کو ہلایا جا رہا ہے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ یہ جو کفار ہیں، یہ چاہے صدر کے عہدے تک پہنچ جائیں، وزارت کے عہدے تک پہنچ جائے، لیکن صلیب ان کے گردن پر لٹک رہی ہوتی ہے۔ صلیب نہ ہو تو کم از کم یہ جو دم لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ٹائی کہتے ہیں، جانوروں کی دمیں پیچھے سے ہوتی ہیں، ان کی دمیں آگے سے ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ دم تو مسلمانوں نے ذمیوں کے تعارف اور تشخص کے لیے لگائی تھی، لیکن آج کل یہ دم جو ہے ہمارے بڑے بڑے اسکالر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہ جو چیزیں کفار کی شناخت ہوتی ہیں، کفار کے تشخص کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور ہماری علامتیں تو وہ ویسے ہی گئی ہیں۔ ٹوپی پہننا یہ بدھوؤں کی علامت ہے۔ اس زمانے میں کوئی ٹوپی پہن کر یونیورسٹی چلا جائے تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی ملا آیا ہے آج۔ داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردہ کرنے والی بچیوں کا، بہنوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے امپورٹ اور درآمد ہو کر یہ چیزیں آ رہی ہیں، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں۔ پردے کا مذاق تو بہت بڑی بات ہے، پردہ تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اس کا تو ہم احترام کرتے ہیں۔ داڑھی تو ہمارے دین کا حصہ ہے، پگڑی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ کہنا چاہیے، جب دسترخوان پر کھانے کے کچھ ذرات گرے تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیے، تو ساتھیوں نے ان کو اشارہ کیا تو انہوں نے فوراً کہا انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقى، ان بیوقوفوں اور ان بدعقلوں کی، احمقوں کی وجہ سے کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیں۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے بھئی اللہ کے بندو، سکھوں میں ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے، وہ بغیر دم والی اپنی پگڑی بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ مسلمانوں کی پگڑی کا شملہ ہوتا ہے، اور سکھوں اور شیعوں کی پگڑیوں کے شملے نہیں ہوتے۔ وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، وہ کرپان بھی رکھتے ہیں خنجر کی طرح، اور اس کی ان کو بالکل اجازت ہے، اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی طرح مرعوب ذہنیت لے کر نہیں گھومتے، وہ اس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گرو نانک نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ کنگھی بھی اس کے پاس ہوگی، کرپان بھی اس کے پاس ہوگی، داڑھی بھی وہ رکھے گا، اور پگڑی بغیر دم والی یہ بھی اس کے سر پر ہوگی۔ آپ یہ منموہن سنگھ کو دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے بڑے جمہوری کہلوانے والے ملک بھارت کا یہ وزیر اعظم ہے، اتنا بڑا ملک ہے، لیکن جب بھی آپ اسے دیکھیں بغیر دم والی پگڑی اس کے سر پر ہوتی ہے، داڑھی بھی اس کی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں شرماتا۔ لیکن ہمارے ملکوں کے ان طاغوتوں کی داڑھی اگر آ جائے تو اس کو تو وہ اس طرح کے بلیڈوں سے رگڑتے ہیں کہ خود ان کی چمڑیاں بھی اس میں گھس جاتی ہیں، کبھی بھی ان کی داڑھی نہیں نکلتی۔ بیچارہ ایک رفیق تاڑڑ آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا وہ بیچارہ، اس کی تھوڑی سی داڑھی نکل آئی تھی، ورنہ اس کے علاوہ ان ممالک کے حکمرانوں میں آپ کسی کو بھی نہیں پائیں گے کہ جس کی داڑھی ہوگی۔ یہ شرماتے ہیں، پگڑی سے شرماتے ہیں، یہ مسواک سے شرماتے ہیں، یہ پردے سے شرماتے ہیں، یہ مرعوب ذہنیت کے مالک ہیں یہ بیچارے۔ ہر دین والے، ہر مذہب والے جو ہیں اپنے قومی نشانات اور مذہبی نشانات پر فخر کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا کہا جائے، ان کا کیا کیا جائے، نہ تیتر نہ بٹیر، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ان کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہماری بنیادوں کو یہ ہلا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک اسلامی تشخص ہے، ایک اسلامی پہچان ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں گھومنے والے جوانوں کو اور لڑکیوں کو دیکھنے سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ ہمارے مسلمان امراء اور خلفاء کے زمانے میں باندیاں جو کپڑے پہنا کرتی تھیں، وہ کپڑے، وہ لباس آج ہماری بہنیں پہنتی ہیں۔
مسلمان بچیاں پہنتی ہیں، اور ان کپڑوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہیلری کلنٹن کے لباس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لباس میرے بھائیوں یہ مسلمانوں نے باندیوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ فقہ کی کتابوں میں جہاں مرد اور عورت کے ستر کا تذکرہ ہے وہاں یہ بیان موجود ہے کہ مسلمان عورت جو ہے مکمل ستر ہے۔ بعض اختلافی اقوال کی بنیاد پر چہرے اور ہاتھ کو شمار نہیں کیا جاتا، اور تفصیل ان کتابوں میں موجود ہے۔ اور مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، اور باندی عورت کا ستر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک ہے، اور پستانوں کو چھپانا، پیٹ بھی اس میں شامل ہے، یعنی سینہ، پیٹ، یہ دونوں اعضاء ستر میں شامل ہیں، ورنہ مرد اور باندی کے ستر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ معاشرے کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ورنہ مسلمان عورت کے ساتھ وہ برابر نہیں ہے۔ مسلمان عورت کو اسلام نے ایک موتی کا درجہ دیا ہے، اور موتی کو لوگ سنبھال کر حفاظت سے رکھتے ہیں، کنچے کی طرح نہیں ہوتی مسلمان عورت کہ جو چاہے اس سے کھلواڑ کرے اور کھیلتا رہے۔ موتی اور کنچے کو دیکھنے میں لوگ فرق نہیں کر سکتے، دور سے کوئی دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی موتی ہے اور یہ بھی موتی ہے۔ اور آج کل تو 2 نمبر چیزوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، میڈ ان چائنا جو ہے اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے کہ اصلی موتیوں اور نقلی موتیوں میں فرق تک معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میں جو نگینہ میں نے لگایا وہ یہ اصلی ہے۔ بھئی قیمت کیا ہے؟ 200 روپے ہے۔ اللہ کے بندے 200 روپے میں کبھی تمہیں اصلی موتی مل سکتی ہے؟ لیکن وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اصلی موتی ہے، یہ دبئی سے میرے بھائی نے ہدیے میں بھیجی ہے۔ یہ تو اصلی موتی اور نقلی موتی میں میرے بھائیوں فرق ہے۔ جو مسلمان عورت ہے وہ اصلی موتی ہے، اور اسی لیے اس کی حفاظت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے بنو قینقاع کے یہودیوں جن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ تھا، وہاں پر ایک مسلمان اصلی موتی کے پردے کی بے ادبی ہوئی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اس یہودی کو قتل کر دیا اور خود بھی شہید ہوئے، اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قتل کو حدر قرار دیا، اگرچہ معاہدے کے دوران کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان بہن کی عزت اور اس کی عصمت اس درجے قیمتی ہے کہ معاہدے کی پرواہ اس میں نہیں کی جائے گی۔ اور 2 نمبر موتی جو ہے وہ یہ باندیاں ہیں، دیکھنے میں وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، لیکن اس کی عزت اس کے برابر نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں آج 2 نمبر موتی بننا چاہتی ہیں، 2 نمبر موتی بننا چاہتی ہیں، 1 نمبر موتی نہیں بننا چاہتی۔ یہ لباس جو اس وقت ہماری مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں، یہ تو مسلمانوں کے باندیوں کا لباس ہے۔ ہیلری کلنٹن کا جو لباس ہے یہ مسلمانوں کی باندیوں کا لباس ہے، اس لیے اس کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، کیا پتا کل وہ کس کی باندی بن جائے، نئے لباس سلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انگریز جو ہے وہ اپنا لباس اسی طرح رکھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ ہمیں دوبارہ ان کو کپڑے سلا کر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہماری بچیوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو آزاد عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں، اصلی موتی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ان کے لیے آیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ ان درندوں سے۔ تو میرے دوستو، یہ جو لباس اس وقت ہماری مسلمان بہنیں پہن رہی ہیں اسے مکمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اسلامی قالب میں ڈھالنا چاہیے۔ مسلمان عورت کے بال تک نہیں نظر آنے چاہیے، جائے کہ وہ ٹی وی میں آ کر اور اسکرینوں میں آ کر یہ تماشے کرے، یہ مسلمان عورت کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فکری بنیادوں کو ہلایا جائے گا، مسلمانوں کے افکار اور نظریات کو خراب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے افکار اور نظریات کو خراب کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی پہچان بطور مسلمان نہیں رہے گی، نظام ان کا بھی جمہوری ہے، ان کا بھی جمہوری ہے،
اب تشخص کیا رہا؟ پھر پہچان کیا رہی؟ اسرائیل کے نظام میں اور پاکستان کے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی جمہوریت ہے، یہاں بھی جمہوریت، لیکن وہ بیچارہ اسرائیل دارالحرب ہے اور یہ بیچارہ جو ہے دارالاسلام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کا نام تو نظام کی وجہ سے ہے۔ دارالاسلام کا مطلب یہ کہ اسلام کا گھر، یہ تو جمہوریت کا گھر ہے، تو اسلام کا گھر تو نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اسلام الدین کا گھر ہے تو اسلام الدین تو بہت سارے ہیں یہاں پر۔ ریل گاڑی میں باپ بیٹے جا رہے تھے تو بیٹا جو ہے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو باپ نے کہا کہ اسلام اسلام، تو لوگوں نے زندہ باد زندہ باد نعرے لگائے۔ اس نے پھر کہا اسلام اسلام، لوگوں نے پھر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو باپ نے کہا اللہ کے بندو، میں اپنے بیٹے کو بلا رہا ہوں۔ تو نام کا اسلام تو ہر جگہ مل سکتا ہے۔ افکار اور نظریات میں تبدیلی کے ذریعے یہ ہمارا تشخص اور ہماری پہچان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ماڈل دینی مدارس، ماڈل یہ وہ ماڈل یہ، ان سب کا مقصد یہی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے افکار پر چلنے والے فرسان بالنہار اور رہبان باللیل لوگ نکلیں، یہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ مسجدوں میں عبادت کرنے والے اور میدانوں میں تلواریں لے کر کود پڑنے والے اور جنگ کرنے والے مجاہدین پیدا ہوں، یہ نہیں چاہتے۔ اسی لیے یہ ہمارے افکار اور نظریات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ادارے بنے ہوئے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ناموں سے، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا نام لکھنا آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ اگر انہی کے طریقے پر چلے تو کہیں کلرک بن جاتا ہے، کہیں کوئی افسر بن جاتا ہے، انہی کی حکومتوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ تعلیم تو نہیں ہے، افکار اور نظریات کی تبدیلی ہے، برین واشنگ ہے، اور مسخ ہو جاتا ہے آدمی بالکل۔ مولانا بجلی گر رحمہ اللہ کو لوگ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں لوگ جب گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، اور ہماری امت میں اس زمانے میں لوگوں کے افکار مسخ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نظریات مسخ ہو جاتے ہیں، اور نظریات کا مسخ ہو جانا چہرے کے مسخ ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ چہرہ جب مسخ ہو گیا تو لوگ خود بخود اس سے بھاگتے ہیں، کون اس کے نزدیک آئے گا۔ لیکن افکار جب مسخ ہو جائیں تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ پاکستان میں اور دوسرے مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے افکار کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسکول بنائے ہیں، یہ کالج اور یونیورسٹی وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں، اور اسی کام کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان جیسے لوگوں کو کھڑا کیا، وحید الدین خان جیسے لوگوں کو کھڑا کیا، تاکہ وہ لوگ ان کے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ بلا وجہ تو سر کا خطاب اس کو نہیں ملا ہے نا، سر سید یہ کوئی نام ہے اس کا، بس سید احمد اس کا نام ہے، سر اس کا خطاب ہے، اور یہ انگریزوں نے دیا ہے، تو انگریزوں کا تو کوئی چاچا یا ماموں تو نہیں لگتا تھا، یہ انہوں نے یہ لقب بلا وجہ اس کو نہیں دیا ہے۔ اس نے ملا اور مسٹر کی اصطلاح قائم کی، مدرسہ اور اسکول کی تفریق قائم کی، مسلمانوں کے درمیان اتنا بڑا انتشار اور اختلاف پیدا کیا کہ آج تک یہ خلا پاٹے تو کوئی نہیں پاٹ سکتا۔ مدرسے میں پڑھنے والا جو ہے ملا ہے اور اسکول میں پڑھنے والا مسٹر ہے، حالانکہ یہ سب باتیں پہلے نہیں تھی۔ پہلے سب دینی اور دنیاوی سب نصاب ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور وہیں سے انجینئر بھی نکلتے تھے، وہیں سے ڈاکٹر بھی، سائنسدان بھی، بڑے بڑے اطباء سب وہاں سے فارغ ہوتے تھے۔ یہ الگ الگ نظام موجود نہیں تھے، الگ الگ نصاب موجود نہیں تھے، اور اب تو اوپر کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس، نصاب کے اندر یہ تفریقہ موجود ہے، اے لیول، او لیول، یہ سب کچھ میرے بھائیوں ان شیطانی سازشوں کا شاخسانہ ہے۔ یہ اس کے نتائج ہیں کہ وہ ہمارے افکار، ہمارے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے برین کو، ہمارے دماغ کو واش کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سر سید احمد خان ہے جس نے جنت کا مذاق اڑایا۔ اس نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہے، یہ تو سب روحی باتیں ہیں،
روحانی تسکین ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیویاں ہوں گی اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے، یہ سب فضول باتیں ہیں. کہتا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں. پھر عجیب انداز سے اس نے یہ لکھا ہے کہ ایک داڑھی والے بزرگ جو ہیں ایک کسی اور عورت کے ساتھ مصروف کار ہوں گے، کتنا برا منظر ہوگا. کہتے جنت اس طرح کے کاموں کی جگہ ہے. یہ اس کی باتوں کا خلاصہ ہے، ورنہ آپ اس کے ترجمہ قرآن و تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے افکار اور ہماری نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان کے ہاتھوں سے یہ اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ قائم کروائے. ہم اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ قابل تحقیق ہے اور قابل اصلاح ہے، اور اس میں تبدیلی ضروری ہے. ورنہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے طالب علموں کے افکار و نظریات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو جو انگریزوں کا ایجنٹ تھا، سر سید احمد خان جو انگریزوں کا ایجنٹ تھا، جمال الدین افغانی جو فری میسن کا ایک نمائندہ تھا، ان تمام حضرات کو مسلمانوں کا لیڈر بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہمارے نصاب میں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں کے سب سے مضر اور سب سے خطرناک دشمن تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں جو لوگ ہوں گے ان کو وہ دشمن سمجھے گا. سید احمد شہید رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کو اس میں کبھی بھی نہیں ملے گا، اور ان جیسے جو دوسرے مجاہدین اسلام آئے ان کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. ہاں، دور دراز کے جو مجاہدین جن کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے ان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ یہاں کی سیاست یہی ہے کہ پاکستان کے باہر جہاد کرو. تورخم بارڈر کے اس طرف جہاد ہوتا ہے اور اس طرف فساد ہوتا ہے، یہ ان کا قانون ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ یہ کریں گے، لیکن ملا امیر المومنین ملا محمد عمر کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر وہ بھی تو اسلامی امت کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں. شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کا تذکرہ تو نصاب میں آپ کو نہیں ملے گا. ان کا تذکرہ وہ کریں گے تو خوشحال خان خٹک کا تذکرہ کون کرے گا، جس نے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے خلاف بغاوت کی اور لڑائی لڑی. اورنگزیب عالمگیر جو کہ عالم تھے، فتوی عالمگیریہ جن کی زیر نگرانی تیار ہوا، جنہوں نے پورے ہندوستان میں موسیقی کو بند کروایا اور پورے ہندوستان میں انہوں نے شرعی نظام نافذ کروایا، ان کے خلاف خوشحال خان خٹک لڑا ہے، اور وہی قوم پرستی کی بنیاد پر لڑا ہے. پہلے وہ ان کا ملازم رہا ہے، بعد میں چند باتوں پر اختلاف کی وجہ سے وہ یہاں آیا اور یہاں پر اس نے قوم پرستی کی بنیاد پر یہ لڑائی شروع کی. اس کو ہیرو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو مسلمان امت کے ہیرو نہیں ہے. اس نے تو مسلمانوں کی ایک حکومت جس کے سربراہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تھے، اس کو گرانے کی کوشش کی ہے. اگرچہ وہ گرا نہیں سکا اور خود گرا وہ، لیکن وہ تو مسلمانوں کا ہیرو نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو جب ہمارے نصاب میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے افکار و نظریات میں تو تبدیلی آئے گی، اور جو امت کے مخلصین ہیں ان کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. جنوں پریوں کی اور جادوگروں کی کہانیاں ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ فلان پری ہے، اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور یہ ہے وہ، یہ تو فضول باتیں ہیں. یہ تو کفر ہے ہماری شریعت میں. سحر، جادو تو ہماری شریعت میں کفر ہے، اور یہ کفر جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی جادو کی چھڑی کا منتظر رہتا ہے پھر کہ جادو کی چھڑی مجھے مل جائے گی تو میں کچھ کروں گا. اور اس طرح کے لغو بیکار عبث قسم کے مضامین آپ کو پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں پڑھائے جانے والے نصابوں میں بالکل آسانی سے مل جائیں گے، جس کا مسلمان بچے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار نہیں. ہاں، اس کی تباہی میں، بربادی میں بہت بڑا کردار ان مضامین کا ہوتا ہے. برائے نام شروع میں ایک آیت کی تفسیر لگا دی جاتی ہے اور احادیث شریفہ کا ترجمہ ہوتا ہے اور چند ایک بزرگوں کے حالات اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، بس اس کے بعد جو کچھ پھر ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ دردمند حضرات اس نصاب کی تحقیق کریں،
اے لیول والے، او لیول والے، تمام نصابات جو اس وقت موجود ہیں، جو مختلف اسکولوں میں کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور ہم اہل تحقیق، اہل دانش حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے افکار اور نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کفار نے، یہودیوں اور نصرانیوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے، جن کو جتنے ڈالر زیادہ دیے جاتے ہیں اتنے ان کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہادی افکار اور نظریات کو ختم کرنے اور مسخ کرنے کے لیے سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ نصاب تعلیم سے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو نکال دیا گیا کہ یہ دہشت گردی کی نعوذ باللہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی بات یہاں نہیں ہو رہی، عرب ممالک میں، اب تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی شاید ایسا ہے کہ جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے۔ سرکاری مولویوں کا تو یہی حال ہوگا، اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب بھی علماء کافی حد تک آزاد ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں جمعے کا خطبہ تک دینے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، اس کی منظوری لینی پڑتی ہے۔ ایک حرف ادھر سے ادھر ہو جائے تو بہت مشکل حالات ہوتے ہیں۔ یہ افکار و نظریات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے افکار و نظریات کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا تشخص اور ہماری قومی شناخت ختم ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اخلاق، مسلمانوں کے معاشرتی اخلاق، معاملات، آپس میں میل جول، ان اسلامی اخلاق کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانتی، اس طرح کا معاشرہ یہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ ہر کوئی آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر چیز سے آزاد، حتیٰ کہ شریعت سے اور دین سے بھی آزاد۔ یہ بات تو آپ ہر جگہ سنتے ہیں، خیر یہ بات افکار و نظریات سے متعلق ہے کہ دین کا جو معاملہ ہے یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، پرسنل ایشو ہے، یہ اس پر آپ کچھ نہ کہیں۔ اخلاقی معاملے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس انداز سے اخلاقی بگاڑ اس وقت موجود ہے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں، کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمان امت کے سامنے ہے۔ ابھی 7 یا 8 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے بچے کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل، اور ان موبائلوں میں وہ گندے مناظر موجود ہوتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ ان مناظر کو شادی کے بعد ہی سمجھ پاتے تھے، وہ کبھی تصور بھی شاید نہیں کر سکتے تھے اس کا، لیکن آج کل وہ مناظر 7 یا 8 سال کے بچے بھی جانتے ہیں اور ان کا اس کا علم ہے۔ ہندوستانی فلموں، پاکستانی فلموں اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، پتہ نہیں کتنے سارے گالی ووڈ ہیں، یہ سب کے سب مل کر ہماری امت کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، ایک سوال ہے کہ یہ جو اس زمانے میں فلمیں وغیرہ دکھائی جاتی ہیں، ٹیلی ویژنوں میں جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں، کیا ان پروگراموں کو آپ اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو آپ کے افکار و نظریات مسخ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کس درجے ہم گراوٹ اور انحطاط کا شکار ہیں۔ ٹی وی کے پروگراموں میں جو کہ پورے ملک کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح کے گندے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ انسان شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے لپٹنے کے مناظر، ایک دوسرے سے بوس و کنار کے مناظر، نعوذ باللہ، یہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں کہ یہ فلموں میں اور اسکرینوں میں اور ٹی وی میں دکھائی جائیں، لیکن چونکہ معاشرے کو بگاڑنا اور ہمارے اخلاق کو تباہ کرنا اور ہمیں انحطاط کے تنزل کے آخری درجے تک پہنچانا، یہ ان کفار نے اپنے منصوبے میں شامل کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں میڈیا کی آزادی کے نام سے فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے وہ پوری امت کے سامنے ہے۔ روٹی مہنگی ہے لیکن موبائل سستا ہے،
1000 میں بھی مل جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ 800-500 میں بھی اس وقت موبائل مل جاتے ہیں، اور ان موبائلز میں ہر قسم کی فلمیں یہ بھی سستے داموں میں مل جاتی ہیں. مجھے اس وقت وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زنا کرنا آسان ہوگا اور نکاح کرنا مشکل. یہ زنا ہے اور کیا چیز ہے؟ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا. اب صرف چہرہ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ منظر مکمل دکھایا جاتا ہے. یہ 7 سال کا 8 سال کا بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو کسی اور نظر سے گھور رہا ہوتا ہے، جبکہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے بہت سارے لوگوں کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک تباہی ہے میرے دوستو، انحطاط ہے کہ پہلے وہ جو باتیں ہم پڑھا کرتے تھے کہ امریکہ میں لڑکیاں اسکول جاتے ہوئے حاملہ ہو جاتی ہیں، آج کل یہ باتیں ہم پاکستان میں، ہندوستان میں، اخباروں میں، ریڈیو میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اسکول جانے کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں. ہمیں تو الحمدللہ ہجرت کیے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ معاشرہ کہاں تک جا چکا ہے اس کا ہمیں حقیقی طور پر علم بھی نہیں ہے. ہم اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گندے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، ہمارے بچوں کو نکالا. میں آپ کو اب یہاں پر ایک فرق یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں شہروں کے بچے اور بچیاں نئے نئے موبائل کے ماڈلز، نئی نئی گاڑیوں کے ماڈلز کو اور نئی نئی چیزوں کو جانتے ہیں، تو ہمارے بچے الحمدللہ یہاں پر پسٹل، کلاشنکوف، زیکوئک، دشکا، ان چیزوں کو جانتے ہیں. اور آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے 5 سال کے نہیں ہوتے، مہاجرین کے بچے، انصار کے بچے یہ 5 سال کے نہیں ہوتے کہ یہ زیکوئک کیا ہے، دشکا کیا ہے، پیکا کیا ہے، کلاشن کیا ہے، اور یہ کس چیز کی گولی ہے اور یہ کس چیز کا گولا ہے، الحمدللہ اس کو فرق کر لیتے ہیں. اس لیے دوران درس یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے تو ہجرت کرے، اپنے بچوں کو بچائے وہ ہجرت کرے. اس لیے کہ تباہی اس درجے میں ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. ہم خود تو بچیں لیکن بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی دوست تو ہوگا ہی، اور اس دوست کا بھی کوئی دوست ہوگا، اور اس طرح لنکس جو ہے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو بند کر کے رکھیں گے تو گویا کہ آپ نے ایک سب جیل بنا دی ہے اس بچے کے لیے. وہ تو آزادی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب تو مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ موبائل جیبوں میں پڑے ہوئے، اور ان موبائل کی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں گے اور تلاشی لیں گے تو پھر آپ خود بھی شرما جائیں گے، ایسی چیزوں سے نکلیں گی. ہم نے تو الحمدللہ نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ ہمارے جو ساتھی شہروں سے آتے ہیں وہ اس طرح کے واقعات سناتے ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. میرے دوستو، یہ کفار کی ترتیبیں ہیں. ہاں، میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. واللہ عالم یہ 2001 کی بات ہے. جامعہ فاروقیہ میں جس وقت میں استاذ تھا تو شاہ فیصل کالونی میں ایک امینیہ ریسٹورنٹ کے نام سے ایک مٹھائی کی دکان ہوا کرتی تھی. واللہ عالم اب ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں. تو اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک نکڑ پر ہم کافی ساتھی ساتھ جا رہے تھے. عصر کے بعد جیسے ماحول ہوتا ہے طلبہ باہر نکلتے ہیں، تو ایک میرے خیال میں 3 سالہ بچی ہوگی اور دوسرا جو بچہ ہے وہ میرے خیال میں اس سے بڑا ہوگا، 4 سال سمجھ لیں. یہ 3 سالہ بچی اور 4 سالہ بچہ یہ دونوں اس طرح ڈانس کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا یہ کیا ہو رہا ہے. اور توتلی زبانوں میں وہ کیا کچھ گنگنا رہے تھے، ہماری سمجھ سے باہر تھا. تو ہم نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو چند ساتھی جن کا تجربہ تھا اس میدان میں، انہوں نے کہا کہ استاد جی یہ فلان فلم کا گانا گا رہا ہے اور یہ بچی جو ہے اسی فلم میں جو رقص ہے، ناچ ہے، اس کی نقالی کر رہی ہے. آپ یقین کریں اس زمانے میں نے مضمون بھی لکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں غائب ہو گیا ہوگا. بہت میں رویا کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کا یہ مستقبل ہے. تو بس اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ بوریا بستر گول کیا ہم نے اور یہاں پہنچ گئے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارے منصوبے کے مطابق ہم نہیں آئے یہاں پر.
یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم اپنے منصوبے کے ساتھ کبھی بھی شاید نہ آ سکتے. یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تبھی نہیں، تو ان کو کہہ دیا جائے کہ کبھی نہیں. یہ ابھی نہیں کی بات جو کرتے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ کبھی نہیں، پھر آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے، کبھی بھی آپ ہجرت نہیں کر سکتے. اللہ پر توکل کرو اور نکلو بس. اس معاشرے سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تو سب اچھے لوگ جب چلے جائیں گے تو یہاں تو گندگی ہوگی. بھئی سب اچھے لوگ جا کر جب کام کریں گے تو اس گندگی کو ختم کریں گے نا. یہ گندگی کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے. یہ گندگی ان یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہی ہے. ٹی وی تو آپ نے نہیں بنائے، یہ وی سی آر، یہ موبائل، یہ تو آپ نے تو نہیں بنائے ہیں. ہمارے ابن الہیثم رحمہ اللہ جو کہ مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے تو آنکھوں کے علاج کے لیے عدسے بنائے تھے اور کیمرے وغیرہ وہ بنا رہے تھے. انہوں نے تو ان فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے یہ کیمرے نہیں بنائے تھے. یہ علم بھی مسلمانوں کا ہی ہے، لیکن اس شیشے اور آئینے کے اس علم سے، عدسات وغیرہ کے اس علم سے ان خبیث کفار نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے. یہ مسلمان سائنسدان تھے ابن الہیثم، جنہوں نے یہ چشمے کی بنیاد رکھی. آئینے اور شیشے کے اوپر انہوں نے تحقیق کی. روشنی کا انعکاس شیشے سے شیشے کی طرف کس طرح ہوتا ہے، ان باتوں کی انہوں نے تحقیق کی اور ان کی کتاب موجود ہے آج بھی. لیکن ان کفار نے اس علم کو اپنی تباہی کے لیے بھی اور ہماری تباہی کے لیے بھی استعمال کیا. خود تو وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے، زیادہ باتوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. آج انگریز اور کفار اور یہودی اور نصرانیوں کے اندر ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا ہے جہاں حلال اولاد کا تصور کرنا تک مشکل ہو چکا ہے. حلالی بچے کا تصور تک مشکل ہو چکا ہے. اولاد الزنا کی کثرت ہے. میں یہ بات آپ کو اس انداز سے سمجھا سکتا ہوں، اور یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. روس کے زمانے میں نے ایک ساتھی سے یہ عرض کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ روس تو بہت ہی جلدی یہاں سے چلا گیا تھا اور امریکہ ابھی تک نہیں جا رہا ہے. تو وہ ساتھی خود روس کی فوج میں ملازم رہا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے. اللہ نے اس کو ہدایت دی اور پھر مجاہدین کے صف میں شامل ہو گیا. وہ وسط ایشیائی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ جو ہیں یہ روسی فوج میں بطور مجبوری جاتے تھے، ان کو پکڑ کر لے جایا جاتا تھا. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کے جہاد میں کتنے سارے مسلمان برائے نام جو مسلمان تھے وہ مارے گئے ہیں روس کی طرف سے، اس لیے کہ ان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی دونوں طرف سے. خیر یہ الگ موضوع ہے. تو یہ ساتھی جس سے میں نے یہ بات کی وہ خود روس کی فوج میں ڈرائیور رہا ہے. اسے میں نے یہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ روس تو 8 سال میں مان گئے تھے اور یہ امریکی جو ہے اتنے 10 سال 11-12 سال ہو رہے نہیں مان رہے. تو اس نے کہا کہ اس میں ایک مسئلہ ہے. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ 3-4 سال تک تو روس صرف یہ دکھاتا رہا ٹیلی ویژنوں میں اور اسکرینوں پر، میڈیا کے ذریعے بتاتا رہا کہ ہم کامیاب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ لاشیں نہیں بھجواتے تھے. تو ماں باپ نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے. تو کتنے سال آخر وہ چھپاتے؟ اس لیے کہ ڈیوٹی تو 2 سال کی ہوتی ہے. ان کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ 2 سال کی ہوتی تھی، وہ مفت خدمت ہوتی تھی، رضاکارانہ خدمت وطن کی خاطر. 2 سال بعد بیٹے کی واپسی نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بہت سارے ماں باپ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک ادارہ تشکیل دیا، ایک تنظیم کی شکل ڈالی اور پھر انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے. تو آخر لاشیں آنے شروع ہو گئی. تو ان مظاہروں نے اور زور پکڑا اور آخر داخلی طور پر روسی حکومت انتشار کا شکار ہو گئی اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا. اس میں شک نہیں ہے کہ جہاد افغانستان کے نتیجے میں سب کچھ ہوا. مگر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس ساتھی نے مجھے یہ کہا کہ وہ جو فوجی مر رہے تھے ان کے ماں باپ موجود تھے، جبکہ یہ جو امریکی فوجی مرتے ہیں ان کے ماں باپ موجود نہیں ہیں. ان کی اکثریت ولد الزنا ہے، حرامی ہیں. 80% امریکی فوجی جو اس وقت افغانستان میں مر رہے ہیں یہ حرامی ہوتے ہیں. ان کے تو ماں باپ ہے ہی نہیں. ماں اگر ہے تو باپ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو پوچھے تو کون پوچھے؟
یہ تو انکوبیٹر سے نکلے ہوئے مرغی کے چوزوں کی طرح ہیں۔ یہ سفید مرغی جو ہے یہ نہ اذان دیتی ہے، نہ یہ اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہ انکوبیٹر سے نکلے چوزے تھے، بڑے ہوئے، مہینے میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور کسی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں بس۔ تو امریکہ میں اس وقت معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ انکوبیٹر کی طرح ماؤں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس کے بچے ہیں یہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بچوں کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ یہودیوں کا نظام ہے یہ، لیکن اس نظام کو انہوں نے نصرانیوں پر بھی لاگو کیا ہوا اس وقت۔ تو امریکی مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ معاشرہ اس حد تک بگڑا ہوا ہے کہ حرامیوں کی کثرت ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، واللہ عالم 2013 میں یہ خبر سن رہا تھا ریڈیو میں، ایدھی کے ذرائع جو ہے یہ خبر بیان کر رہے تھے کہ اب کراچی میں، لاہور میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہر مہینے 20 سے 25 تک بچے ماہوار ہمیں ان گہواروں سے مل جاتے ہیں جو ہم نے اپنے ادارے کے باہر لگائے ہوئے ہیں لاوارثوں کے لیے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں کتنے سارے حرامی ہیں اور کتنے سارے حلالی ہیں، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہیں۔ بالکل یہ اسی طرح ہیں جیسے کہ انکوبیٹر سے نکلے، فارم میں بڑے پلے اور چلے گئے۔ تو جیسے وہ خود تباہ ہوئے، ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نقشہ اور اس نقشے میں موجود یہ بات کھلم کھلا آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ازاحت الاسس الدینیہ والفکریہ والاخلاقیہ، دینی، فکری اور اخلاقی بنیادوں کو ہلانا۔ اس کے ہلانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمارا تشخص، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ اب بگڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے امریکی اسلام، امریکی مغربی صہیونی اخلاق اور امریکی یہودی صہیونی افکار اس کی جگہ لے لیں گے۔ اس خلا کو اسی طرح پر کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں دینی اعتبار سے کتنا انحطاط ہے، فکری اعتبار سے ہم کتنے زوال کا شکار ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے کتنی ذلت اور تنزلی کا شکار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کفار کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ریڈی میڈ تیار شدہ ایک کفری، بے دینی، فحاشی اور عریانی کا سیلاب لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا، ہم برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ہماری شکلوں سے اور ہمارے طور و طریقوں سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے لباس سے کسی بھی طرح یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان منصوبوں کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم احتیاط کریں۔